مجھے کہ رمضان کیسا ہے برس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے, اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے وہ تمام ناظرین جو اس وقت پیارا رمضان دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں یکم رمضان المبارک سے روزانہ اس ٹرانسمیشن کو فالو کر رہے ہیں, جو بڑے شہروں میں, گلی محلوں میں, کوچوں میں رہتے ہیں اور ہمارا یہ شو روزانہ دیکھتے ہیں, آپ تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیز ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو پاکستان سے دور ہیں اور اس وقت بڑے بے چین ہیں کیونکہ سب عید گھر پر منانا چاہتے ہیں, تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ بے چینی جو لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے ہوں گے, وہ پیاری بچیاں جو رخصت ہو کر گئی ہیں پاکستان سے اور اب ایک نئی زندگی بسا رہی ہیں, ایک نیا جہان بسا رہی ہیں پردیس میں, وہ اس وقت کتنا ان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم جائیں پاکستان میں, اپنے شہر میں جو چاند رات کی گہما گہمی ہے, جو عید سے پہلے کی گہما گہمی ہوتی ہے, جو شاپنگ کی گہما گہمی ہے, جو بڑے لوگ ختم قرآن ہوتا ہے تو کھانے بنواتے ہیں, دیگیں بنتی ہیں لوگوں کے گھروں میں, کھانا بٹ رہا ہوتا ہے, تو یہ ساری گہما گہمی وہ بچیاں مس کر رہی ہوں گی. جو بزرگ وہاں پر ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ, وہ یہاں اپنے رشتہ داروں کو مس کر رہے ہوں گے. کچھ ایسے لوگ جن کے گھر بٹے ہوئے ہیں کہ کچھ بچے باہر ملک میں ہیں, کچھ بچے یہاں پر ہیں, وہ یہ سب مس کر رہے ہوں گے. ان تمام لوگوں کو ایک تو بہت سارا پیار اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, آج کی ٹرانسمیشن میں میں اس معاملے پر بات کرنا چاہتی ہوں جس سے میں اپنی زندگی کے بہت قریب سمجھتی ہوں, اور ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر ہماری بخشش کا سامان کیسے ہوگا. اچھا, ہم بطور معاشرہ وہ معاشرہ بن گئے ہیں جو اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں, ظاہر ہے بہت عزت اور پیار کے اور محبت کے ساتھ, لیکن ہمیں ڈرایا جاتا ہے بڑے گناہوں سے کہ اگر فلاں چیز کی تو جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے, فلاں چیز کی تو جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے, یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ یوں ہے, اور ساری بالکل درست باتیں ہیں تاکہ ہمیں خوف آ جائے اور ہم ایک بہتر مسلمان بن جائیں. اور پھر جب نیکیوں کی بات آتی ہے تو بھی کہا جاتا ہے فلاں کام کرو, یہ کر دو, وہ کر دو, بڑی بڑی چیزیں, یہ سب کرو گے تو جنت کی جانب بڑھ پاؤ گے, جنت حاصل کر پاؤ گے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف بڑے گناہوں سے بچانے کی کوشش, اور ہم خود بھی یہ کرتے ہیں, اور ایک طرف بڑی نیکیاں کرنے کی کوشش. اس بیچ میں جو لاس ہوا یا جو چیز ہم بھول گئے یا جس سے ہمارا ڈسٹنس بن گیا, ہم فاصلے پہ ہو گئے, وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی نیکیاں کرنا بھول گئے اور اسے اگنور کر دیا. ہم چھوٹے گناہوں سے بچنا بھول گئے, اسے اگنور کر دیا. ایسے لوگوں کو میں ارد گرد اپنے دیکھتی ہوں جو نماز نہیں چھوڑتے ایک بھی, جو روزے پورے رکھتے ہیں, جو ہر سال کبھی ایک کبھی دو عمرے کرتے ہیں, لازمی طور پر ہر 4-5 سال میں ایک بار حج پہ جاتے ہیں. یہ ان کی زندگی کا طریقہ ہے اور انہوں نے پورٹری کیا ہوا ہے, بلکہ خود بھی بطور خود یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہترین مسلمان ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے چھوٹی نیکیوں کی اور چھوٹے گناہوں سے بچنے کی, وہاں ہم شاید یہ سوچ لیتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہم اس سے بچ جائیں گے, ہم اس کو اوائڈ بھی کر دیں تو ہماری آخرت میں بچت ہو جائے گی. اب وہ چھوٹی نیکیاں, اور شیف عروج یہاں پر موجود ہیں, السلام علیکم, تو ان سے بھی میں چاہتی ہوں اس بارے میں بات ضرور کروں. کیا آپ عروج اگری کرتی ہیں کہ ہماری ارد گرد چھوٹی نیکیاں, جیسے کہ ایک پرندے آتے ہیں ہمارے گھر میں, ہم نے انہیں کھانا اور پانی ڈال دیا. بالکل, ہم کل ایلیفنٹ کی بات بالکل بات کر رہے تھے, کی بات کر رہے تھے, وہ چھوٹی نیکیوں میں کاؤنٹ ہوتی ہے نا, کہ جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں, جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, اٹ کاؤنٹس ایز اے چھوٹی نیکی. آپ کے گھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنا غصہ ہوتے ہیں اپنے سٹاف پہ, ڈانٹ کے بات کر دیتے ہیں اپنی میڈ کو, ٹوٹلی اگری, تو اور لوگ سمجھتے ہیں گناہ نہیں ہے, اور گناہ نہیں ہے کہ نہیں اس نے کام نہیں اچھا کیا. ارے آپ پیار سے سمجھا دیں, اور اگر چلیں آپ نے ڈانٹ دیا تو اپولوجائز کر لیں, یا کچھ اور ایک اس کو کتنا اچھا ہوگا کہ اگر آپ بیٹھ کے, اگر کوئی آپ ٹی وی پروگرام, اگر آپ یہ ٹرانسمیشن بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو بلا لیں آپ اپنے اسٹاف ممبرس کو میں یہ
اب وہی والی بات کہ آپ اپنی گھر کی کوئی بات بتائیں یا کوئی اپنی ذاتی طور پر بات بتائیں تو وہ اس لیے نہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے کہ کوئی شو آف کرنے والی بات ہے, بٹ اس لیے کہ لوگ شاید میری کسی اچھی چیز سے, کیونکہ میں نے بھی یہ لوگوں کو دیکھ کر سیکھا ہے تو سیکھ جائیں. آپ نے اتنی اچھی بات کی. میں نے اپنے عید کے کپڑے نہیں لیے ہیں, میں نے اپنی بیٹی کے عید کے کپڑے نہیں لیے ہیں. میں نے سب سے پہلے جو میرے ساتھ میری جو میٹ کام کرتی ہیں دونوں, میں نے ان کے اور ان کے بچوں کے عید کے کپڑے لیے ہیں. There you go. اور میں نے اور یہ بھی نہیں تھا کہ میں نے سوچا کہ میں انابیہ کے کپڑے بعد میں لوں گی اور ان کے کپڑے پہلے لوں گی, نہیں, بس مجھے تھا کہ میں ان کو دے دوں اور دیکھ لیں گے انابیہ کے تو کپڑے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو پوائنٹ از ہم تو یہ نہیں کرتے, ہم موسٹلی لوگ نہیں کرتے. That's the thing نا کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, ارد گرد دیکھتے نہیں ہیں. آپ کسی سے اسمائل کر کے رابعہ, you know, when we talk about, you know, people behind the camera, you talk to them with a smile or you crack a joke with them. مسکرانا تو بھول گئے ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ اگر مسکرا کر دیکھ لیا کسی کو تو مسئلہ ہو جائے گا. وہ پتہ نہیں کیا روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کو بخش دیا گیا. اب کس بات پہ بخش دیا گیا؟ اب آپ سوچیں گے کوئی بہت ایسا کام کیا, کسی ایک نیکی پر اگر کوئی شخص بخشا گیا ہے تو ہمارے تو دماغ میں یہ ہوگا نا کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے, کہ اس کو اس کا اتنا ثواب کنٹینیوسلی ملتا گیا کہ اسے بخشش مل گئی ایک نیکی پر, ایک کام کرنے پر. تو روایات میں ہے کہ کرغزستان کے پاس ایک شخص نے گزرتے ہوئے ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا, اور اس شخص نے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اور وہ شخص بخش دیا گیا صرف یہ کام کرنے پر. اور ہم کیا رویہ رکھتے ہیں جانوروں کے ساتھ؟ تو چلے میں کہتی ہوں بھائی یہ پھر اٹس another لیول. ہم انسانوں کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے ارد گرد مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم نے نہیں کیا کہ پہل کر کے پوچھیں کہ آپ کو پانی پینا ہے, آپ کو کھانا کھانا ہے. آپ جب سبزی والے سے سبزی لینے جاتے ہیں, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ you know you don't even greet them. آپ جاتے ساتھ کانورسیشن, دکاندار سے آپ کبھی سوچیں کانورسیشن ہوتی ہے بھائی یہ کتنے کا, یہ کتنے کا, یہ کتنے کا, ٹھیک ہے آپ نے اسے احترام سے بات کری, مگر آپ نے کبھی یہ نہیں کہا السلام علیکم, آپ کیسے ہیں, آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں. پھر you know it's never like that because آپ اتنی جلدی میں ہیں, اس گاڑی پہ آپ چل رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ you know یہ سپر فلوس باتیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. You never even مطلب سلام تک نہیں کرتے. اچھا بھائی, مائی مدر عروج, ہمیشہ میں کہتی ہوں نا اچھی ایگزامپلس ہمیشہ کوٹ کرنی چاہیے. میں نے اپنی امی کو ہمیشہ دیکھا کہ جتنے دکاندار ہیں ان سے نا ہمیشہ بیٹے والی محبت, اور بالکل ہمیشہ جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی بیٹا کیسے, اور وہ بھی امی کو ایسا پروٹوکال دیتے تھے کہ بھائی, اور ان کو ظاہر فائدہ ان کو کیا ملا, اگر میری ماں بھی اتنا ہی گوشت خرید رہی ہے جتنا 4 اور کسٹمرز خرید رہی ہیں تو ان کو فائدہ نہیں, لیکن وہ اتنے پیار سے اماں جان اماں جان اماں اماں. تو میں نے ہمیشہ, اچھا شروع میں ہمیں لگتا تھا امی کیا مرغی والے سے آپ کی دوستیاں ہو گئی ہیں, یہ کیا جو ہے نا دودھ والا آپ کو جو ہے نمبر آپ کا سیو ہے اور آپ کو وہ سلام اور دعا کے میسیجز بھیج رہا ہے. بٹ ناؤ آئی ریئلائز کہ وہ اچھی خاتون ہے. So she always had a very good relationship with all of these people. And those things are lost. یہ ہمارے, جس طرح آپ نے ابھی بولا نا کہ یہ پچھلی جنریشن تک ہو رہی تھیں یہ چیزیں. there was عزت and there was احترام. آپ یاد کریں, آپ میں اور آپ کا بچپن, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کا جو بچپن تھا, آپ کبھی سوچ بھی سکتی تھیں کہ آپ اپنے کسی بڑے کو دوسری دفعہ کوشچن کریں؟ آپ کو راہ چلتے ہوئے کوئی کہتا تھا کہ پاؤں گھسیٹ کے نہ چلو, بس ختم ہو گئی بات, ختم ہوگی بات, آپ پھر فوراً آپ بندے کے پتر بن جاتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا نا. اور ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ بڑوں کو سلام کرنا ہے آپ نے, ہم آتے جاتے سب انکلس کو سلام کرتے تھے. آج کل کے بچوں میں ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے, صرف بچوں میں, ہم لوگوں میں بھی آ گیا. شاید ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے تھے اور ہم سے شاید بچے سیکھ نہیں پا رہے. تو ہم بڑے گناہوں سے بچنے کے معاملے میں جو ہمارا آج, جو میں نے کہا ایک تھوڑی سی دیر ملتی ہے کہ ہم کسی اچھی چیز کے بارے میں بات کریں, اور پھر ہم نے, میرے خیال میں ہم بات کسی اور معاملے پہ کرنے والے تھے, لیکن مجھے عروج نے کہا کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے چھوٹی نیکیاں کرنی چھوڑ دی ہیں اور ہم نے چھوٹے گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا ہے. ہم ہمیشہ اس معاملے میں پڑے رہتے ہیں بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچ جاؤ. پھر سب سے غلط بات, سب سے زیادہ, اور میں آج کل اتنا دیکھ رہی ہوں, کوئی عمرے پہ جا رہا ہے, اس نے کوئی تصویر لگا دی, نیچے سب کامنٹ کریں گے دکھاوے کے لیے, دکھاوے کے لیے. ارے یار اگر وہ دکھاوا بھی کر رہا ہے, میں کہتی ہوں اگر وہ دکھاوا بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ کے گھر پر ہے, تم نہیں ہو. ماشاءاللہ کو میسج کر کے, کامنٹ کر کے, رمضان ٹرانسمیشن میں یہ کر رہے ہیں, رمضان ٹرانسمیشن میں شادی کی بات کر رہے ہیں. او بھائی تم رمضان ٹرانسمیشن میں فون کیوں یوز کر رہے ہو؟ رمضان میں تم فون رکھو اور جا کے عبادت کرو. کسی کو برا کہنے سے تو بہتر ہے کہ تم کچھ نہ کہو. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ ہم تنقید کریں گے, ضرور تنقید کریں گے ہر کسی پر, اور ہر کوئی ایکسپرٹ ہے تنقید کرنے پر. پھر
ایک چیز جس کے لیے میں بہت سٹینڈ کرتی ہوں, میں نے ابھی تک ٹرانسمیشن میں اپنا ہاتھ ہولا رکھا ہوا تھا, میں نے اس پر بات نہیں کی, جو ڈومیسٹک وائلنس ہے بھائی اس کو تو پاکستانی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. انفیکٹ جو لوگ ڈومیسٹک وائلنس کر کے بڑے بڑے نام اس وقت بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں, ہم کہتے ہیں تو کیا ہو گیا, اس کی بیوی نے کون سی FIR کٹوا دی کہ آپ کو اتنی آگ لگ رہی ہے. بھائی بیوی نے FIR نہیں کٹوائی ہے, اس لیے نہیں کٹوائی ہے کہ ان کے بچوں کا باپ ہے. تو بیوی کو FIR کٹوانے کے لیے منع کسی نے نہیں کیا ہے. بیوی اپنے دل سے اگر FIR نہیں کٹوا رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنڈون کیا جائے. اس نے گناہ نہیں کیا. اور اگر بیوی نے معاف نہیں کیا تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی ڈومیسٹک ابیوزر کو کچھ کہنے والے. اس کی بیوی اس کو معاف کر دے. بھائی اس کی بیوی نے معاف کیا ہی نہیں ہے, جس بہت سارے, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی, بیوی نے معاف کیا ہی نہیں ہے کیونکہ بیوی سے کوئی معافی مانگتا ہی نہیں ہے. معافی ان سے مانگ لی جاتی ہے آگے پیچھے جن سے ڈر لگتا ہے کہ یار بڑا کیس نہ ٹھوک دیں. بیگم بیچاریاں کہاں کیس ٹھوکتی ہیں, تو اس لیے ان کا تو خوف ہی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ گناہ ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا, دیکھیں آپ, ایک ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بیوی کو روز مارتا ہے, تو اس کے 3 تقاضے ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. نمبر 1 کہ آپ جائیں اس کا ہاتھ روکیں اور اس کو کہیں خبردار اگر تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا, یا خبردار تم نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا, یا خبردار اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا. تو یہ پہلا تقاضا ہے, اس کا ثواب بھی بہت ہے, ظلم کو روکنا ہاتھ سے. دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یار اس نے ایسا کیا اور اس نے غلط کیا, یا وہاں پر اس کو فزیکلی روکنے کے بجائے کہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ 2 تقاضے بھی آپ پورے نہیں کر سکتے فار اینی ریزن, تو آپ برا سوچ تو لیں, آپ اس کو ایٹ لیسٹ سپورٹ تو نہ کریں کہ اگر وہ بیوی کو مارتا ہے تو کون سی بڑی بات ہوگی, بیوی نے بھی کچھ برا کیا ہوگا. بیوی جو بھی برا کر لے, جیسا بھی کر لے, آپ اس کو اتنی بری طرح اس کی کٹائی نہیں لگا سکتے کئی سالوں تک, جو یہاں پر ہمارے ارد گرد بہت ساری کہانیاں آئی ہیں. خیر وہ ایک لمبی ڈسکشن میں ہم چلے جائیں گے. ٹرانسمیشن کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز, اور کوشش کیجئے چھوٹی نیکیاں کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات پوری ہوں لیکن چھوٹے گناہوں کا یا حقوق العباد نہ ہونے کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے کہ وہ ہماری عبادات کے جو پلڑا ہے اس سے زیادہ ہیوی ہو, اور ہم پھنس جائیں اور ہم سوچیں کہ میں نے تو کوئی نماز نہیں چھوڑی, آج کیسے میری بخشش نہیں ہو پا رہی. تو اپنے ان اعمالوں کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کیجئے. آج میرے